بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ومنها ما ذکرہ صدر المتألہین قدس سرہ فی کتبہ وہو الفرق فی ایجاب الاندراج بین الحمل الاولی وبین الحمل الثانی فالثانی یوجبہ دون الاول۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو وجود ذہنی کے بیان میں ہے کہ مرحلہ ثانیہ میں عرض ہوا کہ وجود ذہنی کے بارے میں مختلف مباحث مطرح کیے گئے ہیں کہ ان میں سے ہماری ابھی گفتگو وجود ذہنی میں بیان شدہ اشکال کے جواب میں ہے کہ ابتداً مرو میں علامہ نے دو اشکالات بیان کیے کہ اگر وجود ذہنی کو مان لیا جائے تو لازم آتا ہے کہ ایک ہی شے جوہر بھی ہو اور عرض بھی ہو، اور دوسرا اشکال جو پہلے اشکال سے دقیق تر ہے وہ اشکال یہ ہے کہ لازم آتا ہے کہ ایک ہی شے دو مقولات کے نیچے مندرج ہو یا ایک ہی مقولے کی دو مختلف انواع کا فرد قرار پائے۔ اس کے بارے میں مختلف شخصیات کے جوابات ذکر ہوئے۔ فاضل کوشجی کا جواب ہوا، سید سند کا جواب ہوا، محقق دوانی کا جواب ہوا۔ ان جوابات کو ذکر کیا اور رد کیا گیا۔ یہاں پر اب جو تقریباً آخری جواب ہے اس اشکال کا، وہ جواب مرحوم صدر المتألہین شیرازی کا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ملا صدرہ کے بارے میں بہت زیادہ ہم نے گفتگو کی بھی ہے مختلف جگہوں پر کہ صدر الدین شیرازی کا نام محمد ابن ابراہیم المعروف ملا صدرہ یا صدر المتألہین 10ویں قرن کی آخر کے فلاسفہ میں سے اہم ترین فلسفی ہیں کہ بہرحال اس کے بارے میں گفتگو بہت زیادہ ہوئی ہے۔ صاحب مکتب ہیں، فلسفے کو اپنے نقطۂ عروج پر پہنچانے والے ہیں کہ ان کی وفات 1050 ہجری میں بصرے میں ہوئی ہے کہ بہرحال اس شخصیت کے بارے میں اب ہم کیا عرض کریں کہ بہرحال ایک مفصل باب ہے اور اس کا فلسفہ کہ دیکھیے کچھ مباحث ہم ذکر کر چکے ہیں مناسبت سے۔ آتے ہیں ملا صدرہ کے جواب کی طرف۔ اس اشکال کا جو جواب ملا صدرہ دیتے ہیں وہ اختلاف حمل کے ذریعے سے ہے کہ حمل اولی اور حمل شایع ثنائی اگر اس کے درمیان تفکیک کی جائے، جدائی کی جائے، تو اس اشکال کا جواب دینا بھی بالکل واضح اور روشن ہو جائے گا، کیونکہ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ جو ماہیت خارج میں ہے عیناً وہی ماہیت انسان کے ذہن میں آتی ہے، یہ وہی ماہیت ہے حمل اولی کے لحاظ سے، لیکن وہ صورت ذہنیہ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ کیف نفسانی ہے حمل شایع کے اعتبار سے۔ لہٰذا جب آپ کہتے ہیں یہ ماہیت وہی ماہیت ہے جو خارج میں ہے، عینیت کو آپ حمل اولی کے ساتھ مربوط کرتے ہیں اور کیف نفسانی کو حمل شایع کے ساتھ مربوط کرتے ہیں، تو اشکال کا جواب بالکل روشن ہو جاتا ہے اختلاف حمل کے ذریعے سے۔
آغا لازم نہیں آتا کہ ایک ہی شے دو مقولات کے نیچے مندرج ہو، کیونکہ جو اندراج کا ملاک اور معیار ہے وہ حمل شائع سنائی ہے۔ کسی بھی شے کو ہم تب کہتے ہیں کہ یہ شے فلاں مقولے کے نیچے مندرج ہے جب وہی شے اس پر حمل شائع کے عنوان سے حمل ہو۔ مثلا صورت ذہنیہ کیف نفسانی ہے حمل شائع کے اعتبار سے، تو یہاں پر آپ کہیں گے کہ یہ صورت علمیہ مندرج ہے کیف نفسانی کے نیچے، کیف نفسانی کے افراد میں سے ایک فرد ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ صورت ذہنیہ وہی ماہیت ہے جو خارج میں موجود ہے لیکن حمل اولی کے اعتبار سے۔ اگر حمل اولی کے اعتبار سے کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ شے اس مقولے کے نیچے مندرج نہیں ہے۔ مثلا جیسے ہی آپ نے ماہیت جوہریہ کا تصور کیا، آپ نے انسان کا تصور کیا، جیسے ہی آپ نے انسان کا تصور کیا یعنی ایک ماہیت جوہری کو تصور کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ عیناً وہی ماہیت جوہریہ جو خارج میں ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے۔ اچھا یہ ماہیت وہی جوہر ہے یعنی حمل اولی کے اعتبار سے۔ خوب حمل اولی کے اعتبار سے یہ صورت ذہنیہ جوہر ہے۔ خوب جیسے ہی آپ نے کہا نا یہ حمل اولی کے اعتبار سے جوہر ہے، اس کا کبھی بھی معنی یہ نہیں نکلے گا کہ پس یہ صورت ذہنیہ جوہر کے نیچے مندرج ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مقولے کے نیچے مندرج ہونے یا مندرج نہ ہونے کا ملاک اور معیار حمل شائع سنائی ہے۔ اچھا یہ جواب ہے جو ملا صدرہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ اس جواب کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ان اصطلاحات سے نکل کر اصل مطلب کو تبیین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں پر چند نکات کی وضاحت کریں تاکہ یہ جو جواب ہے اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے۔ اور آغا جان یہ فقط جواب نہیں ہے بلکہ اس بحث کے ضمن میں اور اس بحث کے ذیل میں وجود ذہنی کی بحث میں جو حکماء مطلب بیان کرتے ہیں اس مطلب کا روح اور جان یہاں پر ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہماری گفتگو ہے، یہ جو ہمارا جواب ہے، یہ جواب وجود ذہنی کے بحث کے اندر ایک جان اور روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمام بحث کا اصل جو محوری نقطہ ہے، اصل جو مطلب ہے، روح مطلب، جان مطلب، اس جواب کے ذیل میں انشاءاللہ واضح ہوگا کہ بالآخر وجود ذہنی ہے کیا، کہنا کیا چاہتے ہیں یہ حکماء۔ ابھی تک بہت ساری باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، لیکن اس جواب کے ذیل میں روح مطلب، جان مطلب، اصل مطلب جو وجود ذہنی کے باب میں یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں وہ مطلب واضح اور روشن ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ یہی وہ مطلب ہے جو بعد والے اشکالات کے جوابات میں بھی ہمارے لیے ممد اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ بعد والے اشکالات میں بھی اکثر جو اشکالات کا جواب دیا جائے گا وہ اسی نقطے کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ لہذا یہاں پر عجلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا تحمل کریں گے، آرام آرام سے چلیں گے تاکہ اس بحث کو، اس جواب کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور وجود ذہنی کی بحث کو حقیقی معنی میں ہم لوگ سمجھیں۔ خوب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ بالآخر یہاں پر ملا صدرہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بابا حمل اولی کی صورت میں اس مقولے کے نیچے مندرج نہیں ہے، حمل شائع کی صورت میں اس مقولے کے نیچے مندرج ہے، لہٰذا صورت ذہنیہ میں، وجود ذہنی میں جو آپ اشکال کر رہے تھے کہ ایک ہی شے دو مقولات کے نیچے مندرج ہو جائے، یہ اشکال مندفع ہو جائے گا، کیونکہ وہ شے صرف ایک مقولے کے نیچے مندرج ہے اور وہ مقولہ کیف ہے۔ باقی جو ہم خارج کے ساتھ عینیت کی بات کر رہے ہیں وہ حمل اولی کے لحاظ سے کر رہے ہیں اور حمل اولی میں اندراج نہیں ہوتا۔ خوب اس مطلب کو سمجھیں کیا ہے بالآخر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اگر ان اصطلاحات کے قالب سے 2 منٹ کے لیے آپ ہٹیں اور اصطلاحات کے بوجھ سے اپنے آپ کو باہر نکالیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں حمل اولی یعنی وہ حمل کہ جہاں پر یہ بات کی جاتی ہے
کہ محمول اور موضوع کا آپس میں ارتباط مفہوم کی حد تک ہے. یعنی کیا؟ یہ محمول موضوع کے مفہوم کی تشریح اور اپریشن کرتا ہے. حمل اولی میں یہ ہوتا ہے. حمل اولی میں یہ جو حمل ہوتا ہے، اس حمل میں محمول موضوع کے مفہوم کے ساتھ سروکار رکھتا ہے، موضوع کے مفہوم کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. آپ کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، خوب حمل اولی ہے. یہ جو حیوان ناطق ہے، یہ اس موضوع کے مفہوم کو ہمارے لیے کھول رہا ہے. اس کا تعلق موضوع کے مفہوم کے ساتھ ہے. اچھا، جب یہ حمل اولی موضوع کے مفہوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، موضوع کے مفہوم کو ہمارے لیے بازگو کرنا چاہتا ہے، ہمارے لیے کھولنا چاہتا ہے، تو قہراً موضوع اس محمول کے نیچے مندرج نہیں ہے. نیچے مندرج نہیں ہے، یعنی موضوع محمول کے مصادیق میں سے ایک مصداق نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں موضوع محمول کے افراد میں سے کوئی فرد نہیں ہے. درست ہے؟ یعنی حمل اولی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ حمل اولی میں فقط اس موضوع کے مفہوم کو کھولتے ہیں. جب اس کے مفہوم کو فقط کھولتے ہیں، آپ کا کام موضوع کے فقط مفہوم کے ساتھ ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اس کا لازمہ یہ ہے کہ موضوع اس محمول کے افراد میں سے ایک فرد ہو، موضوع محمول کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہو. نہ، یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مصداق اور فرد کی علامت یہ ہے کہ اس مصداق اور فرد میں اس شے کے متوقع آثار ظاہر ہوتے ہیں. جو ایک شے کے آثار ہیں، وہ آثار اس مصداق اور فرد کے اندر ظاہر ہوتے ہیں. مثلا جیسے آپ فرض کریں نار یعنی آگ. اب جو آگ کا مصداق خارج میں ہے نا، یہ مصداق ہے، یعنی اس ماہیت آگ کے جو آثار متوقع ہیں، جو اس سے آپ آثار توقع کرتے ہیں، وہ اس مصداق میں ظاہر ہوتے ہیں. یہ جو مصداق ہے، یعنی یہ جو خارج میں موجود ہے، اس کا اثر یہ ہے، نار کا اثر یہ کہ وہ جلائے. آپ اس مصداق کی طرف جائیں گے، یہ مصداق آپ کو جلائے گا. دقت کریں، کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مصداق ہونا یا فرد ہونا اس وقت ہوتا ہے جب اس شے کے آثار اس سے ظاہر ہوں. اور اندراج کا تعلق کہ یہ چیز فلاں مقولے کے نیچے مندرج ہے، یہ اندراج کا تعلق اس مصداقیت اور فردیت کے ساتھ ہے. ایک شے اگر کسی شے کے نیچے مندرج ہے، یعنی اس کا فرد ہے، یعنی اس کا مصداق ہے. خوب اس کا فرد ہے، مصداق ہے، یعنی کیا؟ یعنی اس شے کے آثار اس سے ظاہر ہوتے ہوں. اچھا، حمل اولی میں اصلاً یہ بات نہیں ہے. حمل اولی مصداق کے مقابل میں فقط مفہوم کی بات کر رہا ہے. حمل شائع ثنائی میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ موضوع محمول کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے یا اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے. یہ ہم کہتے ہیں حمل شائع ثنائی میں. خب یہ آپ حمل اولی اور حمل شائع ثنائی کو بہت زیادہ سنتے ہیں، لیکن اس کو بالآخر سمجھیں کہ کہنا کیا چاہتے ہیں یہ حکما ملا صدرہ اور اس کے بعد ملا صدرہ کے جو پیروکار ہیں، اس حمل اولی اور حمل شائع ثنائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اس نقطے کو سمجھیں. یہ لوگ کہتے ہیں آغا حمل شائع یعنی جس کا اس مصداق کے ساتھ تعلق ہے، جس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ فرد کے ساتھ. حمل شائع ثنائی بتاتا ہے کہ موضوع محمول کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. مثال ہم کہتے ہیں کہ الانسان ضاحکون. خب یہ حمل شائع ثنائی ہے. حمل شائع ثنائی یعنی کیا؟ یعنی یہ جو موضوع ہے الانسان
اور یہ جو ضاحکن اس پر حمل ہو رہا ہے، تو یہ انسان اس ضاحکن کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ خوب مصادیق میں سے ایک مصداق ہے یعنی کیا؟ یعنی جو ذہق کا اثر ہے، جو ذہق سے متوقع آثار ہیں، وہ اس انسان کے اندر آپ کو ظاہر شدہ نظر آئیں گے۔ لیکن حمل اولی بیچارہ اصلاً اس مصداقیت کی بحث سے باہر ہے۔ وہ یہ نقطہ نہیں بیان کرتا کہ موضوع معمول کے مصادیق میں سے کوئی مصداق ہے یا موضوع معمول کے افراد میں سے کوئی فرد ہے، لہذا حمل اولی کا تعلق فقط مفہوم کے ساتھ ہے۔ خب جب مفہوم کے ساتھ ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے حمل اولی میں موضوع محمول کے نیچے مندرج ہے۔ اگر محمول ایک خاص مقولہ ہے تو موضوع اس مقولے کے نیچے مندرج نہیں ہوگا۔ مندرج نہیں ہوگا یعنی کیا؟ یعنی اس کا مصداق نہیں ہے، یعنی اس کا فرد نہیں ہے۔ خوب اس کا مصداق نہیں ہے، فرد نہیں ہے، یعنی کیا؟ یعنی اس معمول کے جو آثار متوقع ہے وہ اس موضوع سے ظاہر نہیں ہوں گے۔ فقط یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں مفہوماً ایک ہے۔ اچھا، یہ ایک نقطہ۔ اب جو ہم یہ بحث کر رہے ہیں، اگر میں اس حمل اولی اور حمل شایع کی اصطلاح کو اور زیادہ واضح کرنا چاہوں تو ایک مثال ہے جو معمولاً آغایون ذکر کرتے ہیں، اور اس مثال کو بہت ہی خوبصورت انداز سے آغا امینی نژاد، استاد امینی نژاد بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، آئینے کی مثال ہے۔ اس مثال پر خوب توجہ کیجیے گا، یہ مثال بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اگر اس مثال کو اچھے طریقے سے، دقیق طریقے سے ہم نے سمجھ لیا تو ایسے سمجھیں کہ یہ جواب اور وجود ذہنی کے تمام مباحث اور روح مباحث وجود ذہنی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اور آگا یہ آئینے کی مثال عجیب ہے۔ ہمارے پاس حتیٰ روایات کے اندر ائمہ اطہار نے اس مثال کو ذکر کیا ہے۔ اعلیٰ اس سے کون سے فوائد لیے گئے، کن مطالب کے لیے، کن باتوں کے لیے اس کو ذکر کیا گیا ہے، وہ اپنے مقام پر، لیکن بہرحال یہ عام ترین مثال ہے۔ دیکھیں، ایک شے جب ایک آئینے کے سامنے آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مثلا فرض کریں ایک انسان ایک آئینے کے سامنے آئے۔ خب جیسے ہی انسان اس آئینے کے سامنے آتا ہے تو انسان کی صورت اس آئینے کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ دقت کیجیے گا، انسان کی صورت اس آئینے کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ ایک انسان آئینے کے سامنے ہے اور ایک صورت ہے جو خود اس آئینے کے اندر ہے، درست ہے؟ اچھا، یہاں پر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ صورت جو آئینے کے اندر ظاہر ہو رہی ہے اور ایک وہ انسان جو اس آئینے کے سامنے کھڑا ہے، اگر آپ سے میں سوال کروں، آغا انسان کا فرد ان دونوں میں سے کون ہے؟ آیا وہ صورت جو آئینے کے اندر چھپ رہی ہے اس صورت کو بھی آپ انسان کا فرد کہیں گے یا نہ؟ انسان کا فرد فقط وہی ہے جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے۔ مثلا زید کی شکل میں، عمر کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ایک انسان جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے، آپ کس کو انسان کا فرد قرار دیتے؟ خب آپ اس کو انسان کا فرد قرار دیتے جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے۔ لیکن جو صورت خود آئینے کے اندر ظاہر ہو رہی ہے، آپ اس کو انسان کا فرد حقیقتاً نہیں قرار دیتے۔ لیکن توجہ یہاں پر کیجیے گا، وہ جو صورت اس آئینے کے اندر ظاہر ہو رہی ہے، درست ہے؟ آگا وہ صورت جو آئینے کے اندر ہے، کیا دقیق معنی میں یہ لوگ عرفا آئینہ حقیقت میں اسی تصویر کو کہتے ہیں جو اس، ہمارے ہاں جس کو آئینہ کہتے ہیں، جو اس کے اندر چھپتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آئینہ یا صورت یعنی وہ تصویر جو ایک خاص قسم کے شفاف اور سیکلی جسم میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو آئینہ اس کو کہتے ہیں نا، وہ صاف و شفاف قسم کا جو جسم ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آئینہ۔ آئینہ جس کو آپ لوگ آئینہ کہتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، جس کے اندر صورت چھپتی ہے۔
لیکن بعض بزرگان کہتے ہیں کہ اگر دقت کے ساتھ ہے کہ حقیقت میں آئینہ وہ صورت ہے جو اس سائیکلی جسم کے اندر ظاہر ہوتی ہے. اچھا وہ صورت، میرا کام، میری بحث اب اس صورت کے ساتھ ہے جو صورت اس آئینے میں، جس کو آپ آئینہ کہتے ہیں، سائیکلی جسم، جس سائیکلی جسم کے اندر ایک صورت ظاہر ہو رہی ہے. میری بحث ابھی اسی صورت کے ساتھ ہے. اس صورت کے بارے میں چند باتیں آپ سے پوچھتا ہوں. اگر وہ جو صورت ہے یعنی واقعاً حقیقتاً وہی انسان نہیں ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہے، جو اس آئینے کے سامنے انسان کھڑا ہے اور جو صورت اس آئینے میں، آیا صورت وہی انسان نہیں ہے؟ یعنی آپ جب آئینے کے سامنے آتے، آئینے کے اندر جو صورت ہے وہ صورت خود آپ ہے، خود آپ ہے، واقعاً خود آپ ہے، کوئی مجاملہ نہیں ہے، واقعاً آپ ہے، آپ کو دکھا رہے. کوئی بھی بندہ ہوگا کہے گا کہ وہ آپ ہے. البتہ آپ ہیں یعنی کیا؟ آپ ہیں یعنی کیا؟ یعنی ایسی صورت ہے جو آپ کی حکایت کر رہی ہے، ایسی صورت ہے جو آپ کو دکھا رہی ہے، خود آپ کو دکھا رہی ہے یہ صورت. لیکن آیا واقعاً بالحقیقہ میں ہوں؟ بالحقیقہ میں ہوں یعنی واقعاً جو میں انسان کا فرد ہوں، وہ جو صورت وہاں پر چھپ رہی ہے، آیا وہ بھی واقعاً اسی طریقے سے انسان کا فرد ہے؟ آپ کہتے ہیں نا. لیکن اس صورت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مکمل طریقے سے آپ کو دکھا رہی ہے، مکمل طریقے سے. اس صورت پر اگر آپ نگاہ کریں تو مکمل طریقے سے آپ کو دکھا رہی ہے. اگر کیا میرا وجود ایک یہاں پر ہے اور ایک وجود کا ٹکڑا وہاں پر ہے؟ نہ 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 نہ، ایسے نہیں ہے. آپ یہی ہیں، جو آپ کا وجود یہی ہے، جو آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں آپ یہی ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں ہیں. لیکن وہ جو صورت وہاں پر ہے وہ ایک ایسی شے ہے کہ جو مکمل طریقے سے آپ کو دکھا رہی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تو وہ صورت جو اس آئینے کے اندر ہے اس کی تمام حیثیت یہ ہے کہ وہ حکایت کرنے والی ہے، آپ کو دکھانے والی ہے، آپ کو مکمل طریقے سے دکھا رہی ہے. یعنی واقعاً کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو صورت وہاں پر ہے اور یہ جو آپ باہر ہیں دونوں ایک ہے، بالکل ایک ہے، عینیت ہے. عینیت ہے کس معنی میں؟ عینیت ہے اس معنی میں کہ دونوں میں کاملاً تطابق پایا جاتا ہے، مکمل طریقے سے آپ کو دکھا رہی ہے. یا میں جو آئینے کے سامنے کھڑا ہوں مکمل طریقے سے مجھے دکھا رہی ہے. اس صورت کا پورا جنبہ، اس صورت کی پوری حقیقت اسی حکایت گری میں چھپی ہوئی ہے، اس کی پوری ذات اسی میں چھپی ہوئی ہے کہ یہ حکایت گر ہے، مجھے دکھا رہی ہے. درست ہے؟ اعلیٰ منطق میں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ اس جنبے کو کہتے ہیں ما بہی ینظر، کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی اور شے کو دیکھ رہے ہیں اور خود وہ شے اس دوسری شے کے اندر فانی ہے. یعنی وہ تصویر جو آئینے کی آپ کو خود آئینے کے اندر نظر آ رہی ہے اس کی تمام حقیقت یہ ہے کہ اس میں آپ کو دیکھا جاتا ہے. درست ہے؟ اس کے اندر ایک حیثیت تصویر میں یہ ہے حکایت گری والی. البتہ دوسرے اعتبار سے دیکھیں، ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ بابا ایک شے ہے جو اس آئینے میں ہے. اگر دوسرے اعتبار سے اسی تصویر کو ہم دیکھنا چاہیں، دوسرے اعتبار سے وہ ایک تصویر ہے جو اس آئینے کے اندر ہے، ایک تصویر ہے جو اس آئینے کے اندر ہے. آگا یہ واقعاً انسان ہے؟ آپ کہیں گے نا انسان نہیں ہے. حالانکہ اس کی حقیقت کچھ بھی ہو، اس کے بارے میں جو آج کل بحثیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف اس اعتبار سے مطلب کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک تصویر ہے، یا ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں اعلیٰ تسامحاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آغا اس آئینے کے یہ جو جسم سیکلی ہے اس کے اعراض میں سے ایک عرض ہے. حقیقت میں اس جسم سیکلی کے اعراض میں سے ایک عرض ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے، انسان تھوڑی ہے. اس دوسرے جنبے کے ساتھ یعنی دوسرا جنبہ اس کے اندر آپ یہ بھی ملحوظ کر سکتے ہیں اور واقعاً ایسے ہے. بس یہ جو صورت آئینے کے اندر آتی ہے اس صورت کے اندر
دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت حکائی کہ جس حیثیت کے ساتھ وہ ہمیں دکھا رہی ہے، حکایت کر رہی ہے، اس شے کی حکایت کر رہی ہے جو اس کے سامنے ہے. ایک جنبہ اور ایک حیثیت اس صورت کی یہ ہے کہ جو اس کے سامنے ہے اس شے کو ہمارے لیے منعکس کر رہی ہے، دکھا رہی ہے، حکایت کر رہی ہے. ایک جنبہ یہ. دوسرا جنبہ اس کے اندر کون سا؟ دوسرا جنبہ یہ ہے کہ بابا یہ ایک صورت ہے، ایک شے ہے جو اس آئینے پر عارض ہوئی ہے. بس اس کے اندر یہ دو جنبے ہیں. ایک، جب میں اس کو اس عنوان سے دیکھتا ہوں میری صورت ہے، میری ذات سے حکایت کر رہی ہے، تو یہاں پر آپ اس صورت کے اندر خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اصلاً خود آپ ہیں، اپنے آپ کو دیکھ کیا رہے ہیں، بلکہ خود آپ ہیں. یہ جنبہ. اور دوسرا جنبہ اس کا اس اعتبار سے کہ یہ اس شیشے کے، اس آئینے کے آراز میں سے ایک آراز ہے. اگر یہ مطلب روشن ہو گیا کہ الحمدللہ کسی حد تک روشن ہو گیا ہوگا، تو اب آئیں اس اپنی بحث کی طرف. آغا جو نفس انسانی ہے نا، یہ نفس انسانی اس آئینے کی طرح ہے، اس جسم سیکلی کی طرح ہے. کہ عجب ہے نفس انسانی. ہاں، جیسے یہ نفس انسانی کسی شے سے برخورد کرتا ہے، کسی شے کے ساتھ روبرو ہوتا ہے، تو یہ نفس انسانی بھی عیناً اسی آئینے کی طرح ہے، بالکل سیکل دیدہ. جیسے آپ کسی چیز کے ساتھ روبرو ہوتے ہیں تو آپ کے اس جان کے اندر آپ کا جو نفس ہے، جو آئینے کی طرح ہے، وہاں پر ایک صورت چھپ جاتی ہے. جیسے وہاں پر آئینے کے سامنے آپ کیا کر رہے تھے، جیسے آپ آئینے کے سامنے آ رہے تھے تو آئینے کے اندر ایک تصویر آ رہی تھی نا، عیناً اسی طریقے سے انسانی نفس جب مختلف چیزوں کے ساتھ برخورد کرتا ہے، انسانی نفس جب مختلف چیزوں کے ساتھ روبرو ہوتا ہے تو ان کی صورت انسان کے نفس میں چھپ جاتی ہے. اچھا، اس صورت کو جو انسان کے نفس میں چھپ جاتی ہے، یہ صورت جو انسان کے نفس میں چھپ جاتی ہے، اس صورت کے اندر بھی عیناً وہی دونوں جنبے ہیں، دونوں حیثیتیں ہیں جو اس صورت کے اندر تھی، جو آئینے کے اندر چھپ رہی تھی. ایک جنبہ اس کے اندر وہ جنبہ حکائی ہے کہ مرحوم علامہ اس کو تعبیر کر رہے ہیں جنبہ قیاسی. قیاسی کی جگہ پر بقول استاد امینی نجات کے کہ آپ کہیں جنبہ حکائی، حکایت کرنے والا جنبہ. اچھا، یہ جنبہ حکائی کیا ہے؟ جنبہ حکائی یہ ہے کہ بابا وہ صورت جو آپ کے نفس کے آئینے میں چھپی ہے، عیناً اسی کی صورت ہے کہ جو خارج میں موجود ہے. حالانکہ عیناً اسی کی ہے، یعنی عیناً وہی خارجش ہے. جیسے وہ آپ آئینے کے سامنے آ رہے تھے اور آپ کی تصویر اس آئینے میں چھپ رہی تھی نا، تو آپ اس تصویر کو کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے وہ تصویر عیناً وہی شے ہے جو اس کے سامنے ہے. تو یہاں پر بھی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جیسے ہی نفس انسانی کے اندر ایک ماہیت اور ایک صورت آتی ہے تو وہ شے جس کے ساتھ آپ نے برخورد کی، عیناً وہی شے آپ کے نفس کے اندر ظاہر ہوتی صورت کی شکل میں، جنبہ حکایتی. اور اسی جنبہ حکایتی کو وجود ذہنی کہتے ہیں. دقت کیجئے گا، یہ جو مرحوم علامہ نے تعبیر استعمال کی ہے یا دوسری جگہوں پر بھی آپ سنتے ہیں کہ وجود ذہنی وجود قیاسی ہے. وجود قیاسی ہے یعنی ہمین، یہ والا معنی. وجود قیاسی ہے یعنی کیا؟ یعنی وہ صورت جو آپ کے نفس کے اندر آ رہی ہے عیناً وہی خارج سے حکایت کرنے والی ہے، خارج کو دکھانے والی ہے، عیناً وہی خارج کا آئینہ ہے. جیسے وہ شے ہے وہ یہاں پر چھپی عیناً اسی شے کو دکھا رہی ہے. خوب، وجود ذہنی اس جنبہ حکایتی کو یا جنبہ قیاسی کو کہا جاتا ہے. وجود ذہنی دقیقاً اسی کا نام ہے. اچھا، دوسری طرف سے آپ آئیں اور اس صورت کو دیکھیں دوسری جانب سے، اس جنبہ حکایتی سے قطع نظر، اس جنبہ حکایتی کو قطع نظر کریں. خوب، کیا ہے یہ صورت؟ خوب، آپ کے نفس کے حالات میں سے ایک حالت ہے.
آپ کے نفس کے اعراض میں سے ایک عرض ہے حقیقت کے اعتبار سے، اگر اس کے وجودی جنبے کے اعتبار سے دیکھا جائے، نہ حکایتی جنبے کے لحاظ سے۔ جیسے اس صورت کو میں کہہ رہا تھا، وہ صورت جو آئینے کے اندر تھی، اس اعتبار سے کہ آئینے کے اعراض میں سے ایک عرض ہے۔ خوب یہ والا جنبہ بھی اس صورت میں تھا نا، یہاں پر بھی ایسے ہی یہ صورت جو انسان کے نفس میں چھپتی ہے، میں اس کو حکایت کے جنبے سے نہ دیکھوں، اس جنبے سے دیکھوں کہ ایک حالت ہے جو میرے نفس کے لیے حاصل ہوئی ہے، ایک ایسی حالت ہے جو میرے نفس کے لیے حاصل ہوئی ہے۔ اچھا، یہ حالت میرے نفس کے لیے حاصل ہوئی ہے، اس اعتبار سے وجود ذہنی نہیں ہے۔ اس صورت ذہنیہ کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ آپ کے نفس کے حالات میں سے ایک حالت ہے، آپ کے نفس کی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے۔ خوب اس جنبے کے لحاظ سے وجود ذہنی تھوڑی کہتے ہیں، اس کو وجود ذہنی نہیں کہیں گے، بلکہ اس جنبے کے لحاظ سے یہ خود وجود خارجی ہے، یہ خود وجود خارجی ہے۔ دقیقاً سمجھیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں وجود ذہنی اور وجود خارجی، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں حکما؟ خود وجود ذہنی کہتے ہیں یعنی اس شے کی جو آپ کے نفس کے اندر چھپی ہے، اس کی حیثیت حکایت گری کو مد نظر رکھیں۔ آپ اس کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ ایک شے کو دکھا رہی ہے، بلکہ عیناً وہی شے ہے، اما صورت کی شکل میں۔ اچھا، لیکن اگر میں اس جنبے کو توڑ دوں، اس جنبے کو نہ دیکھوں، اس سے غض نظر کروں، اس جنبے کو چھوڑ دوں، اس اعتبار سے دیکھوں کہ میرے نفس کے حالات میں سے ایک حالت ہے، خود میرے نفس کی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے، اس اعتبار سے یہ کیفیت نفس وجود خارجی ہے، خارج کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، خارج کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے۔ اصلاً وجود ذہنی اس حیثیت حکایت گری کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر چند باتیں میں چند نتیجے لینا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ کے نفس کے اندر شے جو حیثیت حکایت گری کے اعتبار سے آئی، حیثیت حکایت گری کے اعتبار سے جو آپ کے نفس کے اندر آئی ہے، وہ شے، آیا یہ شے واقعاً اسی شے کا وجود ہے جو خارج میں موجود ہے؟ یعنی اگر آپ کے سامنے خارج میں ایک انسان کھڑا ہے، زید کھڑا ہے، اس کی تصویر جو آپ کے نفس کے اندر پیدا ہو رہی ہے، تو واقعاً زید کے وجود کا ایک حصہ مثلاً خارج میں ہے اور دوسرا حصہ آپ کے نفس کے اندر ہے۔ آیا یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہ، یہ نہیں کہنا چاہتے، ایسے نہیں کہنا چاہتے۔ وہ جو شیء خارجی ہے، اس کا جو وجود ہے آپ کے سامنے ہے، اور اس کا ایک وجود آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہے، یعنی واقعاً ایک وجود ہو، ایسے ہے نہ، ایسے نہیں کہنا چاہتے۔ دقت کریں، کیا عرض کر رہا ہوں، یہاں پر یہ نہیں کہتے ہم وجود ذہنی میں کہ ایک شے کے دو وجود ہوتے ہیں واقعاً، نہ، دو وجودوں کی بات نہیں ہے۔ دقت کریں، ایسے نہیں ہے کہ وہ جوہر یا زید یا انسان جو خارج کے اندر موجود ہے، اس کا ایک وجود وہاں پر ہے اور اس کا ایک وجود آپ کے نفس کے اندر ہو، تاکہ آپ اس کی ایک ماہیت اس کے وجود خارجی سے انتزاع کریں اور ایک اور ماہیت اس کے اس وجود ذہنی سے انتزاع کریں۔ یہ نہیں کہنا چاہتے، یہ بالکل نہیں کہنا چاہتے۔ ان کے یہ جو مستشکل ہے، اشکال کرنے والا ہے، وہ اشکال کرنے والا اسی ذہنیت کے ساتھ اشکال کر رہا ہے۔ وہ ایسے سمجھ رہا ہے وجود ذہنی کی جب ہم بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیناً ایک ہی شے جیسے خارج میں موجود ہے اور ذہن میں بھی موجود ہے، ایسے تصور کرتا ہے کہ اس شے کا ایک وجود جو اس کی حقیقت کو تشکیل دینے والا ہے، وہ خارج میں جس طریقے سے موجود ہے، اسی طریقے سے اس کا ایک وجود آپ کے نفس کے اندر بھی آتا ہے۔ لہذا جیسے آپ اس کے وجود خارجی سے ایک ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس وجود ذہنی کے اندر جو وجود ہے اس سے بھی آپ ایک ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں۔ خوب یہ مستشکل ایسے سمجھ رہا تھا، جب ایسے سمجھ رہا تھا تو اشکال کر رہا تھا۔ حالانکہ ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وجود ذہنی میں فقط ہمارے مد نظر یہ ہے کہ وہ مفہوم، وہ شے جو آپ کے نفس کے اندر ہے، وہ کاملاً صورت ہے، آئینہ ہے، حکایت ہے اسی شے کی جو خارج میں موجود ہے۔
البتہ وجود کے اعتبار سے وہ تصویر کیا ہے؟ وجود کے اعتبار سے آپ کے نفس کے اعراض میں سے ایک عرض ہے، آپ کے نفس کی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے۔ اس کو اگر وجود کے اعتبار سے دیکھیں تو وجود کے اعتبار سے وہ ایک کیا ہے؟ وہ ایک ایسا وجود ہے کہ جس کو آپ کیف کہتے ہیں۔ اعراض نفسانیہ میں سے ایک عرض ہے جو آپ کے نفس پر عارض ہو رہی ہے۔ اس کا وجودی اعتبار یہ ہے کہ آپ کے نفس کے اعراض میں سے ایک عرض ہے، اس اعتبار سے وجود ذہنی نہیں ہے۔ اگر اس آپ صورت کو نفس کے اعراض میں سے ایک عرض قرار دیں اور نفس کی کیفیات میں سے ایک کیفیت سمجھیں تو اس اعتبار سے اصلاً وجود ذہنی نہیں ہے، بلکہ وجود ذہنی یہ ہے کہ ہم اس کی عرض ہونے کی کیفیت کی طرف ناظر نہیں ہیں، نا اس کی تصویر گری کی طرف ناظر ہیں، اس کی حکایت گری کی طرف ہم ناظر ہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ وجود ذہنی ہے۔ اگر اصل مطلب سمجھ میں آ گیا تو یہ کہنا چاہتے ہیں وجود ذہنی میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہی ماہیت آپ کے نفس کے اندر آتی ہے، یعنی مفہومی طریقے سے، مفہومی طریقے سے۔ مفہومی طریقہ یعنی کیا؟ یعنی اس کی حکایت، اس کی حکایت، نہ مصداقی طریقے سے وہی شے آپ کے نفس کے اندر ہوتی ہے۔ دقت کریں، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک جوہر کو تصور کیا تو عیناً وہی ماہیت آپ کے ذہن میں آتی ہے، وہی ماہیت مصداقی طریقے سے نہ، مفہومی طریقے سے۔ دوسرے لفظوں میں وہ مفہوم ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، البتہ مفہوم ایک ایسا شفاف آئینہ ہے جو مکمل طریقے سے اس شے کو دکھا رہا ہے۔ خوب کل مطلب جو وجود ذہنی کے اندر ہے وہ یہ جنبہ ہے۔ اچھا، مصداق کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ مصداق کے اعتبار سے اعراض نفسانیہ میں سے ایک عرض ہے، اور یہی مطلب ہے وہ کہ جو ملا صدرہ نے ابتدا میں کہا نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وجود ذہنی کی صورت میں عیناً ماہیت آپ کے ذہن میں آتی ہے، یعنی مفہوم کی شکل میں، اس کا مفہوم، اس کی صورت، مفہوم، البتہ مفہوم ایسا ہے کہ جو عیناً اسی کو دکھا رہا ہے، اما نہیں کہ اسی شے کو مصداقی شکل میں آپ کے نفس کے اندر ہم فرض کر رہے ہیں، نہ مفہومی شکل میں۔ اچھا، جب مفہومی شکل میں، مصداقی شکل میں نہیں ہے تو قہراً وہ جو مفہوم ہے وہ اس شے کے مقولے کے نیچے مندرج نہیں ہے۔ مثلا جو انسان کی صورت آپ کے ذہن میں چھپی ہے وہ حقیقتاً انسان کا مصداق تھوڑی ہے، کیونکہ مصداق کی شکل میں آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس مصداق کی شکل میں تھوڑی ہے، آپ کے پاس مفہومی شکل میں ہے۔ جب مفہومی شکل میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس انسان کا فرد نہیں ہے، فرد نہیں ہے تو اس کے نیچے مندرج نہیں ہوگا۔ آپ اس تصویر کو جب کہتے ہیں کہ عیناً حکایت گری ہے اور مفہوم ہے، جب مفہوم ہے تو اس کا مصداق نہیں ہے، خود مصداق نہیں ہے تو اس کے نیچے مندرج نہیں ہے، یعنی واقعاً اس کا مصداق نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں آگا یہ واقعاً وہ انسان تھوڑی ہے، انسان تھوڑی ہے یعنی کیا؟ واقعاً وہ انسان تھوڑی نہیں، وہ انسان نہیں ہے یعنی کیا؟ یعنی اس کا مصداق نہیں ہے، اما عیناً انسان کو دکھا رہا ہے۔ خوب تمام نقطہ یہی ہے۔ اچھا، جب اس کا مصداق نہیں ہے تو اس کے مقولے کے نیچے مندرج نہیں ہوگا۔ اگر اس کا اپنا مقولہ کیا ہے؟ خوب اس کا اپنا مقولہ وہی جو اس کا وجود ہے۔ اس کا وجود کیا ہے؟ ایک عرض ہے، ایک کیف ہے، آپ کے نفس انسانی کے اعراض میں سے ایک عرض ہے، ایک کیف ہے۔ لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصداق ہے کیف نفسانی کا۔ خوب جب یہ مصداق ہے کیف نفسانی کا یعنی کیف کے نیچے مندرج ہے۔ خوب یہ معنی ہے اس کا جو ملا صدرہ کا راہ حل ہے اور ملا صدرہ کا جواب ہے۔ خوب جواب کیا ہوا ملا صدرہ کا؟ ملا صدرہ کا جواب یہ ہوا، آغا وجود ذہنی کی شکل میں، وجود ذہنی کی صورت میں جو ہم کہتے ہیں عیناً وہی ماہیت آپ کے ذہن میں ہے، یعنی مفہومان صورتان، اسی شے کو دکھانے والی، نہ وجودان۔ اچھا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں حملے اولی،
خب جب حمل اولی ہے تو یہ اس مقولے کے نیچے مندرج نہیں ہے. یعنی انسان کا جب آپ تصور کرتے اپنے ذہن میں تو یہ ایک ماہیت جوہری ہے، اما ماہیت جوہری ہے مفہوماً، لہذا یہ مقولہ جوہر کے نیچے مندرج نہیں ہے. مقولہ جوہر کے نیچے مندرج نہیں ہے، کیونکہ اندراج وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر یہ اس کا مصداق ہو. خب مصداق کی شکل میں تھوڑی ہے، مفہومی شکل میں. خب بس جوہر کا مصداق نہیں ہے، جوہر کے نیچے مندرج نہیں. اگر کس کے نیچے مندرج ہے؟ کیف کے نیچے مندرج ہے. اس کا اپنا وجودی جنبہ اگر آپ دیکھیں تو نفس کے اعراض میں سے ایک عرض ہے، نفس کی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے. خب مقولہ کیف کے نیچے مندرج ہے. بس کس نے کہا کہ ایک ہی شے دو مقولات کے نیچے مندرج ہو رہی؟ ناغا، ایک ہی شے ایک ہی مقولے کے نیچے مندرج ہے، اور وہ کون سا مقولہ ہے؟ مقولہ کیف ہے. بہرحال ابھی کچھ اور باتیں ہیں تھوڑی سی جو ملا صدرہ کے اس جواب کی توضیح میں ابھی ہم عرض کریں گے کہ دقیق نکات ہیں. ان نکات کو انشاءاللہ جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے کہ اصلاً روح بیان، اصل بیان یہی نکتہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. انشاءاللہ آئندہ جلسے میں تھوڑی سی اور وضاحت کر کے عبارت کی تطبیق کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.